روشنی ڈال کر پروگرام سے متعارف کرایا۔ یہ پروگرام جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اعلانات میں کہا کہ یہ وعظ و نصیحت، تقریر اور جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے جو ہمارے روزمرہ مسائل سے متعلق ہے۔ وہ مسائل میں طہارت، وضو، غسل یہ بنیادی چیز آتی ہے، اور طہارت اگر صحیح ہوگی تو پھر ہماری عبادت بھی صحیح ہوگی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی جمعیت اہل حدیث کانیواڑہ کے زیر نگرانی اس پروگرام کے انعقاد کی ضرورت محسوس کی گئی، اور شبان اور نوجوان کی طرف سے اس کا مطالبہ بھی ہوا تھا، کیونکہ اس کے ماقبل 24 اور 25 اپریل 2016 کو یہ پروگرام ہوا تھا بڑی مسجد، جامع مسجد میں۔ 24-25 اپریل 2016 کو یہی پروگرام ہوا تھا۔ وہی پروگرام کا پھر سے تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے سمجھیے، اور انشاءاللہ اس کے مفید اور کارآمد فوائد حاصل ہوں گے، اور اس وقت بھی ہوئے تھے۔ تو آج کی ابھی کی پہلی نشست ہوگی طہارت، وضو اور غسل۔ یہ انشاءاللہ عصر تک چلے گی، اور عصر کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، جو نماز کے متعلق ہوگی۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں بلا تاخیر طہارت کے تعلق سے۔ طہارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طہارت کا لغوی معنی یعنی شابدک ارتھ، اس کا معنی ہوتا ہے صاف ہونا، پاک ہونا، اور اپنے دل و دماغ سے عیب دار قول، عیب دار بات، اور اپنے افعال اور کردار سے عیب دار فعل اور کام سے بری ہونا، یہ ہے طہارت۔ طہارت صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتی، بلکہ دماغی طور پر بھی طہارت ہوتی ہے، اور دماغی طور پر بھی پاکی اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا جسم اور ہمارے کپڑے ہی پاک ہیں، اور ہمارا دل اور دماغ آلودگی سے بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ ہمارے کپڑوں کا پاک اور صاف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو طہارت کا یہ لغوی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی شرعی طور پر طہارت کسے بولتے ہیں؟ شرعی اصولوں کے مطابق نجاست اور گندگی سے صفائی ستھرائی حاصل کرنا۔ جو شریعت نے اصول و طریقے بتائے، ان اصول اور طریقوں کو اپنا کر اور ان طریقوں پر چل کر صفائی ستھرائی حاصل کرنا، یہ طہارت ہے۔ غیر اصولی طور پر ہم نے پاکی حاصل کیا، غیر اصولی طور پر جو شریعت سے ہٹ کر راستے ہیں ان کو اپنا کر اور ان پر چل کر ہم نے طہارت حاصل کیا۔ مان لیجئے ہمیں غسل کرنا ہے تو ہم نے پانی ڈال لیا پورے جسم میں، ہو گئی طہارت۔ ہمیں بیت الخلاء جانا ہے تو ہم کسی بھی طرف منہ کر کے بیت الخلاء کر لیے، یا کسی بھی طرح سے جو ہے آبدس لے لیے، یہ غیر اصولی بات ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اصول شریعت کے مطابق نجاست اور گندگی سے صفائی ستھرائی حاصل کرنا، یہ طہارت کا اصطلاحی معنی اور طہارت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ کتاب و سنت کی روح سے طہارت واجب اور فرض ہے، واجب اور فرض ہے۔ جیسے کہ فرمان الہی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، ترجمہ، اگر تم جنوبی ہو تو اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ جنوبی کسے بولتے ہیں؟ جنوبی جو ایک ضرورت ہو جاتی ہے ہم بستری کی شکل میں، یا جو ہے احتلام کی شکل میں، منی خارج ہو جاتی ہے، جو ایک سفید مادہ ہوتا ہے، آئندہ بات آئے گی انشاءاللہ، اس میں روشنی ڈالی جائے گی، اس کے اخراج کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس غسل فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنوبی ہو گئے ہو تو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ فَطَّهِّرُوا، اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ نیز
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ۔ پاکی پر بڑا زور دیا گیا ہے، صفائی پر بھی زور دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ آج کی ہماری انڈیا گورنمنٹ بھی انڈیا سواستھ بھارت کا ابھیان چلا رہی ہے، وہ سب ہماری اسلام کی تعلیمات کی ہی دین ہے، اور اسلامی تعلیمات کے پیش نظر ہی ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں کہ پاکی اور صفائی کی انسانی زندگی میں کس حد تک ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ناپاکی اور گندگی اور غلاظت صرف ظاہری طور پر ہی نہیں ہوتی، ہر اعتبار سے گندگی اور غلاظت کی پاکی اور صفائی ضروری ہے۔ کپڑوں کے اعتبار سے، ہمارے گرد و پیش کے اعتبار سے، آس پاس کے صفائی ستھرائی کے ماحول سے، اور اپنے کپڑوں اور اپنے دل و دماغ کی بھی طہارت اور پاکی اور صفائی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ناپاکی کو چھوڑ دو، ہر طرح کی ناپاکی، اس سے دوری اختیار کرو۔ اگر ناپاکی ہو جا رہی ہے تو پاکی حاصل کرو۔ کیوں کہ پاک رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، پاک صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں، دونوں اعتبار سے، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ ابھی بات آئے گی حدث اکبر اور حدث اصغر کیا ہے انشاءاللہ۔ دونوں حدث سے ہمیں پاکی اور صفائی ضروری ہے نماز کے لیے۔ اگر وہ دونوں اعتبار سے ہم نے پاکی اور صفائی نہیں ہے اور حاصل نہیں کیا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور اس میں خاص طور سے مراد لیا گیا ہے وضو کو۔ فرمایا نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے، طہارت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کنجی اور چابی نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا، تالا نہیں کھلے گا، تالا توڑنا پڑے گا اور تالا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح بغیر پاکی اور بغیر وضو کے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز ضائع و برباد ہے، خراب ہے، وہ نماز قابل قبول ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح سے اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی، پاکیزگی، صفائی آدھا ایمان ہے، ایمان میں شامل ہے۔ شاید کہ کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی طریقہ اس بات کی رہنمائی کرتا ہو یا اس بات کی اہمیت بتاتا ہو کہ پاکی اور صفائی کو ایمان میں داخل کر رہا ہے، ایمان کا جز بتا رہا ہے، ایمان کا ایک حصہ بتا رہا ہے پاکی اور صفائی کو۔ پاکی اور صفائی اور ستھرائی میں اسلامی تعلیمات میں اس قدر زور دیا گیا، یہ مسلم کی روایت ہے کہ پاکی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان بنایا۔ اب پاکی کس چیز سے حاصل کی جائے؟ پاکی، طہارت حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ ہے پانی اور دوسرا ذریعہ ہے پانی کی غیر موجودگی میں، پانی کے نہ ہونے پر پاک مٹی، صاف مٹی۔ یہ دو طریقوں سے اور دو ذریعوں سے ہم پاکی اور صفائی حاصل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ یہ آسمان سے جو بارش ہو رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری زندگی میں اگر یہ نعمت مفقود ہو جائے
اور اللہ نہ کرے یہ نعمت ہم سے چھن جائے تو ہمارے لیے ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا اور ہر طرح کا کام مشکل پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت کی شکل میں تمہیں پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتارا، پانی نازل کیا، اور پانی کے ذریعے سے ہم نہاتے دھوتے غسل کرتے، کپڑے صاف کرتے اور ہر گندگی اور پلیدگی کو صاف کرتے ہیں۔ پانی کی غیر موجودگی میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پاک مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، پاک مٹی۔ فرمایا اللہ کا فرمان وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اجازت دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاص کچھ نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین جو ہے مسجد بنائی گئی ہے اور پاک بنائی گئی ہے پوری زمین۔ جس طرح سے کہ دوسرے مذاہب میں ان کی عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہوں پر ہی جانا لازمی اور ضروری ہے، بغیر عبادت گاہ پہ جائے ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر کھیت باڑی میں ہیں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ساری زمین مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ اور فرمایا طہوراً، یہ زمین ہمارے لیے پاک کی گئی ہے اور اس کی مٹی پاک ہے، اس کے ذریعے سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے بات نجاست کی۔ نجاست کیا ہے؟ نجاست جس کو ہم ناپاکی اور غلاظت اور گندگی بھی بولتے ہیں۔ نجاست کیا ہے؟ نجاست کے لغوی معنی ہیں پلیدگی اور گندگی کے، اور اسلامی تعریف اور اسلامی اصطلاح میں نجاست بولتے ہیں ہر ایسی چیز نجاست ہے جسے عمدہ طبیعتوں کے حامل افراد برا گردانتے ہیں۔ کیا کہا؟ عمدہ طبیعت، جن کی فطرت میں، جن کے مزاج میں عمدگی اور بہتر ہے، حسن اور اچھائی کو پسند کرنے والے ہیں جن کے مزاج، تو وہ مزاجی طور پر ایسی چیز کو برا گردانتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز نجاست ہے۔ نجاست یہ نہیں کہ صرف گوبر لگا ہے یا پیشاب لگا ہے، وہ نجاست ہے۔ ہر وہ چیز نجاست میں داخل ہوگی جس چیز کو عمدہ طبیعت کے لوگ برا گردانتے ہوں اور اس سے حتی الوسع اجتناب کرتے ہوں، پرہیز کرتے ہوں، دوری اختیار کرتے ہوں، اور اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو انہیں دھوتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو پاک نہیں ہوتی وہ بھی نجاست میں داخل ہے، جیسا کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ۔ اس طرح سے یہ نجاست کی تعریف اور نجاست کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ نجاست ہے کیا۔ اب آگے بات بڑھتی ہے اسی کے تعلق سے کہ پاکی اور صفائی کس طرح سے ہو۔ تو اس میں بتایا کہ دودھ پینے والا بچہ، لڑکا کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کا پیشاب ہے، لڑکا ہے، لڑکی نہیں، لڑکا، اس کا پیشاب نجس نہیں ہے، جیسا کہ روایت میں ہے یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں گے، یہ کافی ہے۔ یعنی دودھ پیتا بچہ ہے، لڑکا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے، اس نے کپڑوں میں پیشاب کر دیا ہے، تو اس پیشاب میں جو ہے ہم پانی کے چھینٹے مار دیں، وہ ہمارے لیے
کفایت کر جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی نے پیشاب کیا ہے، بچی ہے، اگرچہ وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، ابھی دودھ پی رہی ہے، لیکن لڑکی کے پیشاب کو دھونے کی بات حدیث میں کہی گئی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دونوں کے پیشاب میں یہ فرق کیوں ہے؟ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب کو صرف چھینٹے مار دینے سے ہی پاکی اور صفائی حاصل ہو جائے گی، یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کا کوئی معقول جواب حدیث کی روشنی میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس میں محدثین اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے کچھ بات پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ بھائی فرق یہ ہے کہ غلاظت اور جو ہے پلیدگی اور ناپاکی بچی کے پیشاب میں تھوڑا شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، وہ صرف چھینٹے مارنے سے صاف نہیں ہوگی، اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ اور بچے کے پیشاب میں، لڑکے کے پیشاب میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے اس کو چھینٹے مار دینا ہی اور چھینٹے مار کر جو ہے صفائی حاصل کر دینا ہی کافی سمجھا گیا۔ یہ ایک روایت ابو داؤد کی ہے۔ اس کے علاوہ بخاری کی بھی دوسری روایت موجود ہے، حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مار دینے سے پاکی حاصل ہو جائے گی، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ بچی کا پیشاب ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے ہوں۔ اسی طرح سے دیکھیے کتے کا لعاب دہن، منہ کی رال، یہ بھی نجس اور ناپاک ہے۔ کتا نجاست پر بات ہو رہی ہے ابھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو۔ حدیث معروف و مشہور ہے، 7 مرتبہ دھو، اور اس میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو، مٹی سے مانگو 7 مرتبہ کتے کے لعاب کو۔ آج کی ماڈرن زندگی میں اور آج کے فیشن لیول زندگی میں کتا ہماری زندگی کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو اس بات سے ناواقف ہیں کتے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن شریعت کے روح سے کتے کا لعاب نجس ہے، ناپاک ہے۔ لعاب جو اس کی رال بہتی ہے، جس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا کہ 7 بار دھو۔ ایک برتن ایک بار دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، 2 بار دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، 3 بار دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ 7 بار دھو، اور اس میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ جو ہے مٹی سے دھو۔ کیوں؟ کیا بات ہے اس میں؟ اس کے لعاب میں کیسی پلیدگی اور کیسی گندگی ہے؟ تو اس کے متعلق مولانا صفی الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے جو بلوغ المرام میں یہ روایت ہے، اس روایت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 7 مرتبہ دھونے کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح سے روحانی ڈاکٹر تھے اور جسمانی بھی ڈاکٹر تھے، کہ آپ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیمات دے دی۔ آج کے ریسرچ میں یہ بات آئی ہے کہ کتا، اس کے پیٹ میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، بہت سخت زہریلے ہوتے ہیں، اور جب وہ لیٹرنگ کرتا ہے، پیخانہ کرتا ہے، تو وہ جراثیم اس کی پیخانے کی جگہ میں لگ جاتے ہیں نکل کے باہر، اور اس کے بعد جب کتا اپنی پیخانے کی جگہ کو چاٹتا ہے تو وہ جراثیم اس کی زبان میں آ جاتے ہیں، اور اسی زبان سے اگر کسی برتن کو چاٹے گا تو وہ جراثیم اس برتن میں لگ جائیں گے،
اور وہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ جراثیم خوردبین سے ہی نظر آتے ہیں، ویسے نظر نہیں آتے، اور بڑے سخت طور پر اور بڑے شدت کے ساتھ اس برتن میں لگ جاتے ہیں، جو ایک بار دھونے اور 2 بار دھونے سے صاف نہیں ہوتے، اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور پہلی مرتبہ 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے رگڑ کے دھونا پڑے گا، تب جا کر وہ برتن ہمارا پاک اور صاف ہوگا۔ یہ تعلیم شریعت اسلامیہ نے کتے کے لعاب کے تعلق سے دی ہے۔ آج یہ ریسرچ ہوا کہ اس کے تعلق سے اس کی زندگی میں، اس کے پیٹ میں، اس کی زبان میں، اس کی دم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پہلے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ اس کی پاکی و صفائی کیسی ہے۔ مہلک بیماری اور مہلک جراثیم سے بچنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ راستہ بتایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ برتن پاک اور صاف نہیں ہوا اور اسی پر ہم نے پانی ڈال دیا تو وہ پانی بھی ہمارا پاک اور صاف نہیں ہوگا، اور اگر اس پر ہم نے کوئی کھانے کی چیز رکھ لی اور ہم نے کھا لیا تو وہ چیز ہماری ناپاک ہو گئی۔ اس لیے یہ پاکی اور یہ صفائی کا لحاظ اس طرح سے رکھنا ضروری ہے۔ آگے دیکھیے، نجس خون، ناپاک خون، ایک خون ہوتا ہے ہمارے جسم سے نکلتا ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، وہ خون نکل رہا ہے تو وہ خون نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ لیکن کچھ خون ایسے ہیں جیسے حیض کا خون، نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون، یہ ناپاک ہے۔ حیض کا خون، یہ تینوں خون جو ہیں خواتین سے متعلق ہوتے ہیں۔ حیض کا خون جو ہر مہینے جو پیریڈ آتا ہے بالغ مستورات کو، بالغ خواتین کو، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ کسی کے 4 دن، کسی کے 10 دن، کسی کے اور 12 دن ہوتے ہیں، جس کو جو ہے MC یعنی منتھلی پیریڈ بولتے ہیں، تو یہ حیض کا خون کہلاتا ہے۔ نفاس جو ڈیلیوری اور پیدائش کے بعد جو 1.25 مہینے تک خون جاتا ہے اس کو نفاس کا خون بولتے ہیں۔ اور ایک خون اور ہے استحاضہ کا خون، اس 2 کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، خواتین کی طرف سے کبھی یہ بات آتی ہے کہ حیض بند ہی نہیں ہو رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے تو بند ہی نہیں ہو رہا ہے، تو وہ پورا مہینہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ جو حیض کی ایک مدت ہے وہی مدت کہلائے گی، اور اس کے زیادہ بعد کا خون جو ہوگا وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ استحاضہ یہ خون کیا ہے؟ یہ خون ہے بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ خون آتا ہے اور بغیر علاج کے ختم نہیں ہوتا ہے۔ حیض کا خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو آتا ہے وہ اپنے پیریڈ میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ خون ختم نہیں ہوتا، یہ خون بھی نجس اور ناپاک کہلاتا ہے۔ تو 3 قسم کے خون ہوئے، حیض کا خون ہوا جو مہینے میں آتا ہے، نفاس کا خون ہوا جو ڈیلیوری کے بعد آتا ہے 1.25 مہینے، اور یہ استحاضہ کا خون ہوا جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نہیں آتا، کسی کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اللہ سب کو اس بیماری سے بچائے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا کہ پہلے اسے کھرچو، پھر پانی کے ساتھ مل کر دھو، پھر اس میں پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لو۔ یہ بخاری کی روایت، پاکی اور صفائی کا طریقہ بتا رہا ہے اس حدیث میں کہ حیض کا خون لگ جائے تو کیسے کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو کھرچ لو اور پھر مل کر دھو لو، پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لو۔ کھرچوں کی بات کیوں کی؟ آگے حدیث میں آئے گا، کیونکہ وہ خون جب سوکھ جاتا ہے تو پپڑی والی شکل اختیار کر لیتا ہے، پپڑی جم جاتی ہے، تو اس کو کھرچ لو، صاف کر لو، اور اس کے بعد اس کو پانی سے دھو لو، اور پانی سے دھو کر جو ہے اس کپڑے پر مستورات و خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ کپڑا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی
خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اس میں حائضہ ہو جاتی ہوں، یعنی مجھے خون آ جاتا ہے منتھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پاک ہو جاؤ تو خون کی جگہ کو دھو لو، پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول خواہ اس کا نشان ختم نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف پانی ہی کافی ہو جائے گا، اس کا نشان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ مطلب کیا ہوا اس روایت کا؟ یہ روایت کا مطلب یہ واضح ہو رہا ہے کہ حائضہ خاتون اگر حیض کا خون لگ جا رہا ہے کپڑے میں اور ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو دھو لیں، دھو کر اس میں نماز پڑھ لیں۔ اور صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے بعد اس کپڑے میں اس خون کا نشان نظر آتا ہے، دھبا اور داغ نظر آتا ہے، برابر دھلتا نہیں ہے، صاف نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس کو دھو لو، پانی سے صاف کر دو۔ اگر نشان نظر آ رہا ہے، دھبا نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف تم دھیان مت دو، توجہ مت دو، تمہارا دھو لینا ہی کافی ہے۔ نشان نظر آ رہا ہے، دھبا ہے، دھبا نہیں چھوٹ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں تمہیں نماز پڑھ لینا چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح سے حیض کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی پاکی اور صفائی کے تعلق سے بتایا۔ آگے بات بڑھتی ہے منی کا اخراج ہوتا ہے۔ منی جس کو بالغ جو ہے مرد عورت سے اس کا اخراج ہوتا ہے ہم بستری کے وقت یا احتلام کے وقت۔ منی جو ہے اس کے نجس ہونے اور نہ ہونے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے، لیکن اس کی صفائی ضروری ہے۔ منی ناپاک ہے کہ پاک ہے، اس پر محدثین کا اختلاف کیا گیا ہے۔ منی جو ایک دودھ کی سفید شکل میں گاڑھی جیسے کہ ہمارے یہاں ناک ہوتی ہے، اس طرح کی وہ شکل ہوتی ہے، اس رطوبت کی، اس پانی کی، جس کے ذریعے سے جو ہے پیدائش ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو وہ اس پانی کو نجس منی کہتے ہیں۔ ہندی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ویر جی۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قول اور کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ منی اگر ہمارے کپڑے میں لگ جائے تو کس طرح سے اس سے ہم پاکی و صفائی حاصل کریں۔ پہلی حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز ادا کر لیتے۔ مسلم کی روایت، یعنی یہاں دھویا نہیں، منی کا قطرہ کپڑے میں لگا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، وہ سوکھ گیا تو ناخن سے خرچ دیا، دھویا نہیں پانی سے، وہ ہمارا کپڑا پاک صاف ہو گیا۔ خرچ دینا ہی یہاں پر ہمارے لیے کافی ہے، اس کو خرچ کے ہم نے جھڑا دیا تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھویا کرتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے تھے، لیکن پانی سے دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں میں موجود ہوتے تھے۔ یہ گیلی منی، گیلا قطرہ کپڑوں میں لگ جائے اس کی بات ہے، یہ سوکھا نہیں ہے، سوکھنے کے پہلے اس کو دھویا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ دھونے کے بعد اس میں نشان بھی نظر آتا تھا مجھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں جو ہے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر منی کا قطرہ ہمارے کپڑوں میں لگا ہے اور ہم نے اس کو دھویا ہے اور دھونے کے بعد نشان یا دھبا نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر سوکھا ہے، سوکھ گئی ہے منی اور ہم نے اس کو صرف کھرچ لیا ہے، رگڑ دیا ہے، اور تو بغیر دھوئے جو ہے وہ کپڑا ہمارا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ آگے بات مزی اور ودی کی، یہ جو میں نے بات کیا ابھی یہ منی کی تھی، پھر یہ مزی اور ودی، منی میں بات ہو گئی۔ مزی جو ہے یہ بھی ایک رطوبت ہے جو کمزوری کی وجہ سے برے خیالات اگر ذہن میں آتے ہیں تو اس وقت یہ نکلتا ہے،
یا نکلتی ہے یہ رطوبت، یا پھر یہ کہ کوئی غلط قسم کی تصاویر ہم دیکھیں، غلط قسم کے پمفلیٹ دیکھیں یا کچھ واقعات دیکھیں تو خواہشات بھڑکتی ہیں، اور اس وقت جو ہے جو رطوبت ظاہر نکلتی ہے پیشاب کی جگہ سے، تو اس رطوبت کو اور اس پانی کو، اس کا رنگ جو ہے پانی کی شکل میں ہوتا ہے، دودھ کی طرح سفید نہیں ہوتا، پانی کی طرح ہوتا ہے اور چکٹ ہوتی ہے وہ، تو اس کو بولتے ہیں مزی۔ اور ودی بولتے ہیں وہ ایسی سفید گندلا بغیر بدبوار پانی ہے جو کبھی ہمیں کسی کو اگر قبض کی شکایت ہوتی ہے اور لیٹرنگ کے لیے وہ زور لگاتا ہے تو وہ پانی پیشاب کی جگہ سے خارج ہوتا ہے چکٹ چکٹ، تو اس کو بولتے ہیں ودی۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی نجس اور ناپاک ہیں، مزی اور ودی۔ ان کے خارج ہونے پر وضو ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا؟ یہ دو، مزی اور ودی، یہ دونوں کے خارج ہونے پر وضو کرنا پڑے گا ہمیں، اور جس کپڑے میں لگا ہے اس کو دھونا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا، اپنی شرمگاہ کو دھونا پڑے گا۔ غسل فرض نہیں ہوتا اس میں۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ اس میں منی کے اخراج میں ہمیں غسل کرنا پڑے گا اور غسل فرض ہوتا ہے، اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں۔ آگے ہے اسی تعلق سے حدیث ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بہت زیادہ مزی آنے کی وجہ سے اکثر غسل کرنا پڑتا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو صرف وضو ہی کافی ہے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے کو جہاں مزی لگ گئی ہو اس کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا ایک چلو لے کر اپنے کپڑے پر اس جگہ کو بہا دو جہاں تمہاری مزی لگی ہوئی ہے، اور پھر اس میں جو ہے تم نماز پڑھ لو۔ تو اس طرح سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے تعلق سے سوال کیا تھا۔ کسی کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے کہ یہ رطوبت بہت خارج ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس رطوبت کے خارج ہونے کی وجہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کپڑے پر اس کے قطرے لگے ہیں ان کپڑوں کو ہم دھو لیں، صاف کر لیں، وہ کپڑے ہمارے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نوٹ: اگر زمین میں پیشاب ہو جائے تو اسے دھو لیں، زمین میں بچے نے پیشاب کرا ہے دھو لیں، یا جو ہے فرش نہیں ہے، سوکھی مٹی والی زمین ہے تو سورج کی دھوپ اس میں لگی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے، سوکھ گئی ہے اور جذب ہو گیا ہے نیچے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور فرش والی جگہ ہے اور تو اس کو دھو دینا چاہیے۔ یہ تھا بیان ان کن چیزوں کا، خون کا، نجس خون، حیض، نفاس، استحاضہ، منی، مزی اور ودی کے تعلق سے۔ کیونکہ طہارت کی بات چل رہی ہے، طہارت کے تعلق سے قضاء حاجات کے آداب بھی آتے ہیں۔ قضاء حاجات کا مطلب ہے ضرورت پوری کرنا یا حاجت سے فارغ ہونا، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنے کی طور طریقے اور اس کی ضروری باتیں کیا ہونی چاہیے وہ اس میں لائی گئی ہیں۔ آداب میں کچھ بات اس طرح ہیں: ستر پوشی، قضاء حاجات کے وقت پردہ اور کسی چیز کی آڑ ضروری ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کی شکل اختیار کر کے ہم اپنی قضاء حاجات کرنے کے لیے کہیں بھی نہ بیٹھیں، بلکہ شریعت اسلامیہ ہمیں حیا اور شرم سکھاتی ہے۔ اپنی قضاء حاجات کرنے کے لیے جو ہے ستر پوشی، پردہ، کسی چیز کی آڑ ضروری ہے۔ ستر پوشی میں ضروری ہے کہ ستر کسی بھی چیز کو ننگا اور برہنہ نہ ہونے دیا جائے۔ یہ کہ کوئی ضرورت ہو جیسے قضاء حاجت کے وقت ہے، اس لیے قضاء حاجت کے وقت سے پہلے ستر پوشی واجب ہے، اور زمین سے قریب ہونے سے پہلے بے ستر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بیت الخلاء کے لیے بیٹھ رہے ہیں، پیخانہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں،
تو پہلے سے اپنا کپڑا یا اپنی لنگی یا اپنا جو بھی کپڑا پہنے ہو پہلے سے نہیں اٹھانا چاہیے، بے ستر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زمین کے قریب ہو جائیں تبھی جو ہے اپنے کپڑے کو اٹھانا چاہیے اور اپنی قضاء حاجت پوری کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم یرفع ثوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، زمین کے قریب ہوتے تھے تبھی آپ اپنا کپڑا اٹھاتے تھے، پہلے سے جو ہے بے ستر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی الغائط فلیستتر، جو قضاء حاجت کے لیے جائے اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت۔ آج کچھ ہم بے حیا و بے شرم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہیں بھی قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، ان پر ان کی نظر پڑتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ طریقہ اسلام نہیں ہے اور نہ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے ہمیں پردہ اور آڑ کرنا چاہیے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت چھپنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ زمین سے بلند جگہ یا کھجور کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ بلند جگہ نا ٹیلے کی آڑ میں بیٹھ جاتے تھے آپ، دور نکلتے تھے، یا کھجور کے درختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے تھے آپ، اور وہاں پر پردہ کر کے آپ قضاء حاجت کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کانا اذا ذهب لحاجته ابعد فی المذهب، جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور چلے جاتے، یہ ابو داؤد کی روایت۔ یہ اسلامی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے۔ اس دور میں ہمارے آج کے جیسے پکی لیٹرنگ اور ایسی سیٹ والے بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ مرد بھی باہر جاتے تھے، خواتین بھی باہر جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پردے کے ساتھ جاتے تھے۔ گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو لوگوں کی نظروں سے بہت دور اوجھل ہو جاتے تھے، ریت کے ٹیلے کی آڑ میں بیٹھ کر جو ہے آپ اپنی قضاء حاجت کرتے تھے۔ آگے اور بتائیں اس قضاء حاجت کے طریقوں میں کہ قضاء حاجت کرتے وقت گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ مان لیجیے اگر کوئی دو لوگ بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہے ہیں، بازو میں دیوار کھڑی ہے، پردہ ہے، لیکن قضاء حاجت کے وقت بات کر رہے ہیں تو یہ نازیبا بات ہے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتناجا اثنان علی غائطہما فإن اللہ یمقت علی ذلک، کہ دوران قضاء حاجت دو شخص آپس میں باتیں نہ کریں کیونکہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ باتیں نہیں کرنا چاہیے، باتیں کرنا شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہم پیشاب کر رہے ہیں اور بازو میں بھی کوئی پیشاب کر رہا ہے تو باتیں کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد، احمد ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قضاء حاجت کے وقت کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھیں جس میں اللہ کا ذکر لکھا ہو۔ ہم قضاء حاجت کو جا رہے ہیں، پیشاب پاخانے کو جا رہے ہیں، ہمارے جیب میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر، آیت وغیرہ لکھی ہو، کلمہ لکھا ہو یا اور کوئی حدیث کے الفاظ لکھے ہوں، نہیں رکھنا چاہیے۔ جاتے وقت اس کو باہر کر دینا چاہیے۔ یہ آداب بتائے، جیسے دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، ترجمہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی میں محمد رسول اللہ نقش موجود تھا، لکھا ہوا تھا۔ ترمذی ابن ماجہ، آپ کی جو انگوٹھی تھی نا جس سے آپ مہر اور سیل کا بھی کام لیتے تھے، سیل لگاتے تھے، اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس انگوٹھی کو اور اس چھلے کو آپ اس وقت نکال کر باہر کر دیتے تھے جب آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے، پیشاب پاخانے کے لیے جاتے۔ تو یہ انگوٹھی جو ہے منقش تھی اور اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کیسا لکھا تھا؟ ہم بولتے تو محمد رسول اللہ ہیں، لیکن اس میں انگوٹھی میں یہ ایسے شکل میں تھا، اللہ
رسول محمد، اللہ کا لفظ اوپر، رسول کا لفظ بیچ میں اور محمد نیچے، یہ شکل تھی آپ کی انگوٹھی کی، ایسی کھڑی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ تو اس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر رکھ دیتے تھے قضاء حاجت کے وقت جب جاتے تھے۔ تو ان جگہوں پر قضاء حاجت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کون سی جگہیں؟ جیسے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اتق الملائن عن الثلاثۃ البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل، لعنت کے 3 اسباب سے اجتناب کرو، لعنت کرنے والے، پانی کے گھاٹوں پر، عام راستوں پر، اور سائے کے نیچے قضاء حاجت کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 جگہوں پر قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ 3 جگہ کون سی؟ پانی کے گھاٹ جہاں پر لوگ نہاتے دھوتے ہیں ندی تالاب میں، اور دوسرا عام راستوں پر، لوگوں کے چلنے کے راستے ہیں، آنے جانے کے راستے ہیں، وہاں پر گندگی قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے آداب کے منافی ہے۔ اور اسی طرح سے سائے دار درخت کے نیچے، جہاں پر کہ لوگ مسافر چلتے وقت یا آتے وقت وہاں پر بیٹھ جاتے ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو ایسے سائے دار درخت کے نیچے بھی شریعت نے ہم کو یہ آداب بتائے ہیں کہ وہاں ہم قضاء حاجت نہ کریں، بیت الخلاء نہ کریں۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے کسی جانور کے بل یا سوراخ وغیرہ میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ قضاء حاجت کی بات چل رہی ہے جی، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وعظ تقریر نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، یہ جو ہے تربیتی پروگرام ہے، اور اس میں مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو بل ہے، سوراخ ہے، جیسے چوہے کا سوراخ یا کوئی اور بھی سوراخ ہے، اگر کوئی شرارتی یہ چاہے کہ میں سوراخ میں ہی پیشاب کروں تو نہیں کرنا چاہیے۔ سوراخ میں پیشاب کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی زہریلا کیڑا بیٹھا ہو اور وہ کیڑا ہم کو نقصان پہنچا دے، یا یہ کہ وہ بل اور وہ سوراخ کیا ہو، جناتوں کا مسکن ہو۔ جنات بھی بلوں اور سوراخوں میں رہتے ہیں، ان کا مسکن ہو، اس کا ٹھکانہ ہو، ان کی رہنے کی جگہ ہو۔ تو اگر ہم نے وہاں پر پیشاب کیا یا گندگی کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ہم کو نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ اس لیے جو ہے ایسی جگہوں پر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجحر، ابو داؤد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ رکا ہوا پانی ہے، ٹھہرا ہوا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، تو اس پر پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مسئلہ ہے، فقہی ہے، کہ 2 کلے سے کم ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، 2 کلے سے زیادہ ہوتا تو گندا نہیں ہوتا۔ 2 کلے مطلب وہ 9 من یا 18 من کے قریب اس کی مقدار ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے حدیث میں۔ اس سے کم میں اگر اس سے کم والا پانی ہے جو کوئی چھوٹی سی جگہ میں رکا ہوا ہے، اس میں اگر ہم پیشاب کر رہے ہیں تو وہ گندگی کو یا غلاظت کو اٹھا لیتا ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بہرکیف پانی کم ہو یا زیادہ ہو، رکے ہوئے پانی میں پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ناپاک نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی اس پر پیشاب کرے گا تو دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، اور وہ پانی تو رکا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن ایسی نوبت آئے گی کہ وہ پانی گندا ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنی اچھی باتیں، کتنی اچھی تعلیمات شریعت اسلامیہ ہم کو بتا رہی ہے۔ یہ باتیں اور یہ تعلیمات شاید کہ دوسرے مذاہب میں مذہبی شکل میں ہمیں معلوم ہو، جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو رہی کہ ہمیں کہاں قضاء حاجت کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ رکے ہوئے پانی پر نہیں کرنا، ہاں بہتا ہوا پانی ہو تو وہاں پر گنجائش ہے، حالانکہ وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر دیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے۔ لیکن رکا ہوا پانی ہے تو اس میں قطعاً جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پانی استعمال کی جگہ ہے، نہانے دھونے کی جگہ ہے۔ اگر یہ حرکت کی جائے گی تو وہ پانی ایک نہ ایک دن جو ہے گندا ہو جائے گا۔ قضاء حاجت کے وقت
مشرق اور مغرب کی سمت منہ یا پیٹ کر کے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سب کو معلوم ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ مشرق و مغرب، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، اس کی طرف نہ ہمیں پیٹ کرنا چاہیے اور نہ منہ کرنا چاہیے۔ یہ قبلے کا احترام ہے، قبلے کے احتراماً یہ بات بتائی گئی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں بیت الخلاء ہم بناتے ہیں تو اس بات کا بھی ہم لحاظ کرتے ہیں۔ اب بتایا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ یاد ہے ہمیں سب کو دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جناتوں سے اور خبیث جناتنیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پیر باہر نکالنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، غفرانک ربنا۔ تو کیا آداب بتائے ہمیں؟ بیت الخلاء میں ہم جائیں تو بایاں پیر پہلے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث جو ہے یہ خبیث کی جمع ہے، بہووچن، اور خبائث یہ خبیثتن کا وہی بہووچن ہے۔ دیکھیے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ان جناتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جناتنی نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ خبیث اور خبیثہ کہا ہے مناد یہاں جناتی۔ لیکن یہ جنات جو بیت الخلاء میں ہوتے ہیں یا جناتنیاں بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، یہ ایک الگ قسم کے ہوتے ہیں، اور علاج کرنے والے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بہت سے مریض ایسے ہوئے ہیں جن پر یہ جنات اور جناتنی سوار ہو جاتے ہیں، اور جن کو ان جنات اور جناتنیوں کا اثر ہوتا ہے تو وہ بیت الخلاء میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ لوگ بیت الخلاء سے پیخانے سے باہر نکلنا چاہتے نہیں، پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ ان کو گھسیٹ کر باہر لاؤ گے پھر جا کے وہ وہیں بیٹھیں گے، اور وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، جس کو علاج کرنے والوں کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب شیخ سدو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ خیر حدیث میں تو نہیں ملتا یہ، لیکن وہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس کے اوپر شیخ سدو آ گئے ہیں۔ تو وہ یہ وہ جنات اور وہ جناتنی ہے۔ تو ان جنات اور ان جناتنیوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ یہ دعا اگر ہمیں یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور یاد نہیں ہے تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ اس مصیبت اور پریشانی سے ہم بچیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب باہر نکل رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ غفرانک ربنا، تیری مغفرت اے ہمارے رب، یہ ابو داؤد کی روایت۔ اور یہ بھی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ ہے اس اللہ کی ہر قسم کی تعریف جس اللہ نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، دور کیا اور مجھے عافیت دیا۔ قابل غور ہے یہ بات۔ ہماری ریح رک جاتی ہے، پیشاب رک جاتا ہے، بیت الخلاء رک جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پیشاب پورا کھل کے نہیں ہوتا، ریح پاس نہیں ہوتی، ہوا خارج نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتا ہے، پاخانہ نہیں ہوتا، رک جاتا ہے۔ تو جو لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے وہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نکل جانا، اس کا باہر ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی تعلیم دی شریعت اسلامیہ نے، کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے پیٹ سے یہ لیٹرنگ نکل گئی، پیشاب نکل گیا، اللہ کا شکریہ ادا کریے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کہہ کر۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے پیشاب کرتے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر عذاب القبر من البول، کہ قبر کا اکثر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معروف حدیث ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں سے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی چیز اور بڑی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور ایک آدمی غیبت اور چغلی سے نہیں بچتا تھا۔
اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے اکثر عذاب قبر جو ہے پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کھڑے کھڑے کرنے سے چھینٹے اچڑ جاتے ہیں، اور ہم اپنے کپڑوں کو پاک و صاف نہیں رکھ سکتے، جس طرح سے کہ آج ٹائٹ کپڑے والے لوگ جو پہنتے ہیں پتلون وغیرہ، تو وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اس لیے ایسے کپڑے ہم نہ بنوائیں نہ سلوائیں جس میں ہمیں اپنے قضاء حاجت کرنے میں دشواری ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ کھڑے کھڑے ہمیں پیشاب کرنے کی نوبت آئے اور پھر ان پیشاب کے قطروں سے ہم بچا بھی نہ سکیں۔ استنجا اور قضاء حاجت کے بعد ہاتھ کو زمین پر رگڑنا یا صابن وغیرہ سے دھونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء آتیتہ بماء فی طور او رکوۃ فاستنجا ثم مسح یدہ علی الارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو میں آپ کے لیے تانبے یا چمڑے کے برتن میں پانی لاتا تھا، آپ استنجا فرماتے پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑ کر دھوتے۔ یعنی بیت الخلاء کے بعد آج تو ہمیں صابن یا جو ہے ہاتھ دھونے کے لیے اور بھی بہت سے کیمیکل نکل گئے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے دھونے کی تلقین فرمائی، کیونکہ اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، مٹی سے رگڑتے تھے۔ تو مٹی بھی ہماری بہت بڑی پاکی اور صفائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو مٹی سے ہم ہاتھ کو مانجھ لیں۔ تو بہت سے لوگ آج بھی مٹی سے رگڑتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیم ہے۔